آج کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، رات کا نام آیا ہے لیلۃ مبارکہ۔ اس بارے میں مفسرین کرام میں اختلاف ہے۔ رائے ہے مفسرین کرام کی یہ کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اصحاب ادھر گئے ہیں اور پھر مفسرین کرام کچھ ادھر گئے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان معظم ہے۔ بہرحال اس سے مراد لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، یہ الگ موضوع ہے۔ اگر اس سے مراد لیلۃ القدر ہے تو پھر بھی جو شب برات کی اہمیت اور فضیلت ہے اس کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ الگ سے موجود ہیں۔ جنہوں نے اس سے مراد لیلۃ مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں شب لی ہے، جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو توجہ سے سنیں۔ حضرت امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور مفسرین کے امام ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے۔ اس میں 1 سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بس اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کمی۔ جامع البیان حدیث کا نمبر ہے 24008، اور پھر امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا اور حدیث کا نمبر ہے 18531۔ کنز العمال کے اندر یہ حدیث ہے 35177، معالم التنزیل کے اندر ہے اور الکشف والبیان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ الاخنس بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث ہے جامع البیان، حدیث کا نمبر ہے 24009۔ الکشف والبیان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 24780، اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہی آیہ کریمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی اور سنی۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کیا ہے وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ شعبان معظم کے یہ 15ویں رات کے فضائل کے اندر احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اس طرف ہم آتے ہیں۔ جلیل القدر محدث حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو صالبہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کو ترک کر دیں۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث ہے، اور جمع الجوامع کے اندر حدیث موجود ہے، 1834 نمبر یہ حدیث ہے، اور الترغیب کے اندر حضرت امام محدث المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی کرنے والا ندا کرتا ہے کہ کوئی بخشش کا طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں، بس جو شخص بھی سوال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ما سوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے۔ اس حدیث مبارکہ کو شعب الایمان میں نقل کیا گیا، اور جمع الجوامع کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1736، اور کنز العمال کے اندر حدیث کا نمبر ہے 35178۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کافی احادیث مبارکہ مروی ہیں اس بارے میں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی آپ سے احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ یہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی تو میرے پیروں سے حضور علیہ السلام کا جسم ادکا ٹکرایا تو میں نے محسوس کیا کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے، اور نبی پاک علیہ تحیت والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور حضور علیہ السلام سجدہ میں یہ دعا مانگ رہے تھے میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، اور میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی امت کی طرف سے رسول اللہ بخشش مانگتے تھے، سوائے عظیم گناہ کو تو عظیم رب ہی معاف کر سکتا ہے، یعنی اپنی امت کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی حضور علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے تھے، پس تو میرے عظیم گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر آپ اپنا سر اٹھا کر یہ فرما رہے تھے اے اللہ تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، برائی سے بری ہو، نہ کافر ہو نہ شکی ہو۔ پھر آپ دوبارہ سجدے میں گر گئے اور یہ دعا کی میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے مالک اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، زمین پر رکھتا ہوں، اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور کے سامنے اپنے چہرے خاک آلود کریں۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی، یعنی آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی ہے، اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلہ کی بکریوں کے بال اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، عادی شرابی، ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، زنا پر اصرار کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ فضائل الاوقات کے اندر رقم الحدیث اور پھر الدر المنصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہے تحقیق حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کو، اور پھر آپ اس رات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔
حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال جس بندہ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے ملک الموت کو اس رات اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اس صحیفہ کو پکڑ لو، ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور ازواج سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے، بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے اور اس میں حج کرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور چوتھا عرفات کی شب، پھر فجر کی اذان تک شعبان معظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشتا رہتا ہے اور مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ پامفلٹ آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے، کہیں اخبار پر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، کتابچے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ شب برات میں کچھ نہ کیا جائے، جو بھی کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اس میں کوئی حدیث سند والی نہیں، ایک حدیث بھی صحیح نہیں، سبھی احادیث ضعف والی ہیں، ضعیف ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اعمال ہیں ہمارے اور فضائل ہیں ان کا حکم الگ الگ ہے۔ احکام میں فرض کرنے والی کون سی احادیث مبارکہ ہیں، وجوب کن سے ثابت ہوتا ہے، سنت مؤکدہ والی احادیث مبارکہ، ایک ہیں فضائل، تو فضائل میں ضعیف احادیث مبارکہ بھی کام کرتی ہیں اور ان سے دلیل لی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی صحیح احادیث مبارکہ کی مخالفت نہ کر رہی ہوں۔ اب ہم تھوڑا سا جائزہ اس بارے میں لیتے ہیں کہ شب براءت شروع سے منائی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین کرام، اتباع التابعین، سلف صالحین سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ بھی اس شب کو اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میری نظر میں جہاں تک ابھی میں پہنچا ہوں کہ تقریباً 13 سے 15 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ کتب احادیث کے اندر یہ روایات موجود ہیں جن میں سے اکثر تقریباً 15 صحابہ کرام کی روایات ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں سے مشہور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ عاشری، ابی بن کعب، حضرت ابو ثعلبہ، عوف بن مالک، یزید بن جاریہ، حضرت عثمان بن ابی العاص، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تقریباً چند کے نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے لیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ احادیث مبارکہ اس بارے میں منقول ہیں۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ، یہ میرے سامنے سننے ابن ماجہ صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات کو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا، فخرجت اطلبہ، حضور کی تلاش میں نکلی، فاذا هو بالبقیع رافع رأسہ الی السماء، میں بقیع میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ فقال یا عائشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آگے چلتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ قالت قد قلت وما بی ذالک ولکنی ظننت انک اتیت بعد نسائک، حضور میں سمجھی کہ آپ امہات المومنین میں سے کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ شعبان معظم کی 15ویں رات ہے، اللہ رب العزت نصف شعبان معظم کی رات کو آسمان دنیا پر اپنے شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنْمِ كَلَبٍ، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا، ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو امام احمد بن حنبل جو بخاری کے استاد ہیں انہوں نے نقل کیا، 25,487 حدیث کا نمبر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا جامع صغیر کے اندر اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ ناصر الدین البانی یہ وہابیوں کے مجدد اور آج کی صدی کے سب سے بڑے امام ہیں، اس کو یہ مجتہد بھی مانتے ہیں۔ حدیث پر تقریباً بہت زیادہ جس نے کام کیا ہے وہابیوں میں، اہل حدیثوں میں، غیر مقلدین میں، یہ البانی ہیں، ناصر الدین البانی، بہت زیادہ کام کیا۔ یہ صاحب لکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں، یہ حدیث مبارکہ سن لیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث ایک ترک سے نہیں بلکہ 10 ترک سے نقل کی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بولے نا حسن ہے، حدیث حسن ہے۔ اب ناصر الدین البانی غیر مقلد، ان کے امام کہ السلسلۃ الصحیحہ، صحیح احادیث مبارکہ کی جو انہوں نے الگ لکھ کر اس پر حکم جاری کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث ام المومنین عائشہ جمیع طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو گمراہ کرنے سے پہلے، پامفلٹ تقسیم کرنے سے پہلے اپنے اتنے بڑے، انہوں نے مجدد لکھا ہے، اس کو مجدد، عظیم محدث امام ان کے البانی، وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اتنے ترک سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، مجمع الزوائد کے اندر ابن خزامہ نے اس کو نقل کیا، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، مسند بزار کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان معظم یہ رات، اس رات کو اللہ جل مجدہ الکریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ غیر مقلدین کے امام محدث مجدد ناصر الدین البانی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول یہ حدیث رسول اللہ کی، یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ آہستہ بول رہے ہیں جناب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد، وہ نقل فرماتے اس حدیث مبارکہ کو، حدیث کا نمبر ہے 6604، اور پھر اس حدیث مبارکہ کو البانی نے سلسلۃ صحیحہ کے اندر نقل کیا اور کہا کہ اس کے اندر ابن لہیہ کمزور ہیں، لیکن اس کے مطابق بھی ایک شاہ صاحب ہیں، بھی ایک صاحب ہیں، تو مطابق آنے کی وجہ سے یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ نمبر 4، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول سے، حدیث ہے ابن حبان کے اندر 5665، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، کتاب السنہ ابن ابی عاصم سے، اور امام منذری کی کتاب پر تحکیم نقل کی ہے، ناصر الدین البانی نے پوری کتاب کے اوپر حکم لگایا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے اور کون سی صحیح ہے۔ اور البانی ناصر الدین البانی غیر مقلد یعنی وہابیوں کے امام نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی ساری مخلوق کو یعنی مومنین کو بخش دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ لِمُشَاهِنٍ، سوائے کینہ پرور کے اور مشرک کے اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ تو البانی صاحب یہاں بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اگر کوئی حدیث صحیح نہ ہو پھر بھی اتنے ترک ہوں تو وہ حسن اور صحیح کے درجے کو پا لیتی ہے، اور اگر احادیث ضعیفہ ہوں، کسی چیز کی شان و عظمت کو اور فضائل کو بیان کر رہے ہوں اور صحیح حدیث سے نہ ٹکرا رہے ہوں، تو پھر بھی وہ فضائل کے اندر قابل قبول ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول محدثین ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ مقام عطا فرمائے ہیں، اور بلا شک و شبہ توبہ استغفار کے لیے یہ تریاق ہے یہ رات۔ اللہ رب العزت سے استغفار کوئی جو کرے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب میرے عزیز دوستوں کے یہ حدیث مبارکہ کہتے جی یہ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے، لوگوں نے کام شروع کر دیا اور یہ رات کو منانے لگ گئے۔ بھائی آج نہیں، کل نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، ہاں یہ ہے کہ پہلے منانے والے تھے، روکنے والے نہ تھے، اب منانے والے بھی ہیں
اور دوسری طرف روکنے والے بھی ہیں، روکنے حضرت سیدنا محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے استاد، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں، امام اہل مطلق مجتہد ہیں۔ کون؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے محبوب ہیں، مجدد ہیں، راس المحدثین ہیں، محدثین کے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ کتاب الام کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے بھی اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن کمال ہے قبولیت میں یہ راتیں قبول کروانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ان راتوں میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ سے پہلے، جمعرات اور جمعہ سے جو درمیان والی رات ہے۔ ولیلۃ الاضحیٰ، صبح بڑی عید ہے اس سے پہلی رات، سبحان اللہ کہتے جائیں نا یار۔ لیلۃ الفطر، لیلۃ الفطر، صبح فطر ہے اور رات جو اب آئی ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان معظم کی 15ویں رات، اور فرماتے ہیں انا استحب کلما حکیت فی هذه الليالي من غیر ان یکونا فرضا، ان راتوں کو فرض نہ بناؤ، اس کے علاوہ ان کی فضیلت میں جو بھی آیا ہے ان میں عبادت کرنا، ان میں عبادت کرنا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی مستحب ہے، بڑا ہی مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، ان کے سب سے بڑے امام، ان کے کن کے بلا؟ غیر مقلدین کے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، آپ سکول دیکھیں، ان کے سکول امام ابن تیمیہ، کالج کا نام کالج اسلامی کالج ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ۔ تو ان کے امام ابن تیمیہ بہت زیادہ کام حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر کرنے والے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تقریباً پوتے شاگردوں میں ہیں یا پوتے کے آگے شاگرد ہیں۔ پوتے شاگرد سے مراد آپ کے شاگرد کے شاگرد۔ تو ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر بھی نقل کرتے ہیں اور کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 2 کے اندر کہتے ہیں کہ فی ھذا الباب لیلۃ النصف فی شعبان، یہ اب باب آ رہا ہے کہ نصف شعبان کی جو رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کہتے ہیں فقد رویا فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ، اس کی فضیلت میں تو مرفوع احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مرفوع سے کہتے ہیں جو رسول اللہ تک پہنچ رہی ہوں، والآثار، اور آثار صحابہ موجود ہیں اور تابعین اور اتباع التابعین، یقتدی انہا لیلۃ مفضلہ، یہ تمام احادیثیں اور آثار تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی ہی فضیلتوں والی رات بنایا ہے۔ کیوں جناب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا وَإِنَّ مِنَ السَّلَفِ مَا كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، کہا ہم ہی نہیں، ہمارے پہلے بزرگ
سلف صالحین بھی اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک شخص 5ویں صدی ہجری کا ہو تو وہ کہہ رہا ہمارے سلف صالحین، آج بریلویوں نے نہیں منانا شروع کیتا بلکہ یہ شروع سے منائی جاتی ہے۔ اور اس کا منانا کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو آ کر اللہ کے حضور گر گراتے ہیں، یا اللہ تیرے گنہگار بندے پھر تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہماری بخشش فرما دے۔ تو پھر یہ بدعت کیسے ہو گئی یار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آج کے بزرگ ہیں جناب؟ نہیں نا؟ آپ غنیت الطالبین کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، فرماتے ہیں مجلسو فی فضل شہر شعبان وما ینزلو فی لیلۃ النصف من المغفرۃ والرضوان۔ یہ چیپٹر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس میں فضائل کا بیان ہوگا جو ماہ شعبان کے فضائل ہیں، اور جو 15ویں شعبان معظم کی رات ہے اس میں جو اللہ نے مغفرتیں عطا فرمائی ہیں اور اپنی رضا عطا فرمائی ہے اس کا بیان ہوگا۔ کیوں جناب؟ اب کوئی شک رہ گیا جی؟ تو اگر کوئی نہیں مانتا اس کے باوجود بھی، وہ پھر دی مرضی، بالکل پھر اس کی مرضی۔ یہ الحمدللہ الحمدللہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بتا دے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی تحقیق سنی ہو؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یار بولنے والے بولیں کیوں؟ اگر علماء محنت کریں تو ان کو بولنے کا موقع ہی نہ ملے مخالفین کو۔ اگر ایک بولے منہ ٹھپ کر دیا جائے کہ ہاں بھائی یہ احادیث مبارکہ ہیں، یہ احادیث مبارکہ ہیں، اور تمہارے بڑے مجدد کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث صحیحہ ہیں، صحیح حدیث مبارکہ، تو پھر کو کیوں بولے گا جی؟ نہیں نا بولے گا۔ جب ایک مرتبہ عوام کو پتہ چل جائے گا یہ ہمارے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، شعبان معظم کی 15 تاریخ تو احادیث مبارکہ سے اس کی رفت اور شان و عظمت جو ہے نا اس کا بیان موجود ہے۔ بہرحال میرے دوستو، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ جب 15ویں رات آ جائے، 15ویں شعبان کی آ جائے، اس کی رات کو قیام کر، یعنی نفل ادا کیا کر، اور دن کو روزہ رکھا کر۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو مغرب کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے پہلے آسمان پر۔ فیقول، اور فرماتا ہے، الا من مستغفر، الا من مستغفر لی، میرے بندو تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا ہو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں، میں اس کو بخش دوں۔ الا مسترزقن، مجھ سے کوئی رزق کا سوال کرنے والا غریب ہے، فارزقہ، کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ الا مبتلن، کیا کوئی بیمار ہے یا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مصیبت زدہ مجھ سے چھٹکارے کی دعا مانگے،
فَأُعَافِيَهُ، میں اپنی رحمت سے اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ الا قضا الا قضا، کیا کوئی اس طرح کا ہے، 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 حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 1388 اور اسے نقل کیا ہے شعب الایمان کے اندر، حدیث نقل ہے، حدیث کا رقم یعنی نمبر ہے 3836، اور جامع الجوامع کے اندر یہ حدیث ہے 1390، اور جامع المسانید میں حضرت علی کی مسند اس کے اندر اس کا نمبر ہے 407 اس حدیث مبارکہ کا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ جل مجدہ الکریم اپنی شان کے مطابق طلوع فرماتا ہے 15ویں رات شعبان المعظم کی، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، سوائے حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے ان کے اور مشرکین کے، اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ دوبارہ، کیونکہ یہ سیاستہ کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہم دوبارہ وہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں اپنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے پایا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ نصف من شعبان ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گری فرماتا ہے، الی السماء الدنیا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، اور بنو کلب قبیلہ کلب کے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بڑھ کر تعداد میں اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے ساری بول دی تھی کہ اور کس کس امام نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور شعب الایمان کے اندر بھی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں فرمایا نقل کر کے حدیث صحیح ہے، اور یہی ناصر الدین البانی وہابیوں کے غیر مقلدین کے مجدد محدث اور بڑے امام، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث ایک ترک سے نہیں، طریقے سے نہیں، بلکہ 10 ترک سے نقل کی گئی ہے۔ عزیز دوستو، ہم چلتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلی چیز جو کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر اللہ جل مجدہ الکریم سے اپنے لیے بھی توبہ کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی توبہ کریں، اپنے لیے بھی توبہ کریں، اپنے والدین کے لیے بھی توبہ کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اے میرے بندو، بندے کس کے ہیں جی ہم؟ تو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو اے میرے بندو،
وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا بندہ کہا ہے، اور فرمایا حبیب میں ہی کیوں کہوں، تو فرما او میرے بندو، او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، زیادتی کر لی ہے، تو کیا کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ بندے عبد دو قسم کے ہیں، ایک ہے عبادت کرنے والا وہ بھی بندہ، وہ بھی بندہ، اور ایک ہے کسی کا غلام ہونا، کسی کا غلام ہونا، اسے بھی عربی کے اندر عبد کہتے ہیں، اردو میں بندہ کہتے ہیں، اردو میں بندہ کہتے ہیں۔ تو ہم حضور کے بندے ہیں، سب حضور کے، ہم سب حضور کے بندے ہیں۔ کس معنی میں؟ یا رسول اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں، سب آپ کا ہے۔ اس معنی میں اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے فرما دیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پوجتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اپنے بندوں سے کہہ دو او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو حضور کے بندے نہیں ہیں ان کو نہیں، جو حضور کے بندے نہیں یہ ان سے ارشاد نہیں ہے، جو رسول اللہ کے بندے ہیں ان سے ارشاد خدا ہے کہ میرے حبیب تم ان سے فرما دو اپنے بندوں سے او میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگ کر آؤ، تیز چل کر آؤ، دوڑ کر آؤ، اللہ کس طرف؟ فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ دیر نہ کرو، دیر ہو گئی، موت آ گئی، پھر کیا کرو گے؟ جلدی آؤ، وجنت، اور جنت کی طرف آؤ۔ ارض السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ جیسی زمین ہے اور آسمان ہے، زمین ہے اور آسمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اعدت للمتقین، یہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بڑی بات سن لو، سنیں گے؟ یہ تعصب سے نہیں کہہ رہا میں، تو ہمارے مولوی جو پٹری سے ہٹ جاتے ہیں ان کو بول دیتا ہوں یا نہیں؟ کیوں جی؟ ایک نما فتنہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے مولوی طارق جمیل، ان کو غور کرنا چاہیے۔ بہت دیوبندیوں نے غور کیا ہے، باہر نکال دیا شیخ کو اپنی ٹیم سے، لیکن باز نہیں آ رہے وہ حرکات سے۔ کوئی جانتا ہے کہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پر نہیں، اوریجنل میڈیا کے اوپر ایک نہیں ان کی کرتوت سامنے آئی ہے، پتہ چلا کسی کو؟ نہیں پتہ چلا۔ ایک اینکر ہے تو وہ لائیو لیا ہوا ان کو، اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کو اللہ سے نہیں ڈراتے، اللہ کی محبت ان کو دیتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاں میں یہ نظریہ نہیں رکھتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، میں اللہ سے لوگوں کو ڈراتا نہیں ہوں، کوئی اللہ بھی ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔
جبکہ یہ قرآن کی صریح اور نص قطعی کے خلاف ہے۔ قم فانذر، حبیب اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اتنا ہی اللہ سے۔ یہ آپ کو حدیث سنائی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام ماتھا مبارک زمین پر رکھ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں خاک آلود ہوں۔ سنی حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں خدا سے ڈروں۔ حضور ساری مخلوق خدا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ تیری امت کی اگلوں کے بھی اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے؟ تو آپ کے پیر مبارک تو سوج گئے ہیں، فرماتی میں دبا رہی تھی، پیر سوج چکے تھے، نصف شعبان پیر سوج چکے تھے، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کرتے ہیں پیر سوج گئے، کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میری عائشہ اولا اکونا عبداً شکورا، جب اللہ نے میری امت کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو اس انعام رب پر کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کی مغفرت کرنے والا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ظالموں اللہ کے گھروں سے لوگوں کو دور نہ لے جاؤ، یہی تو در ہے، اگر یہ در نہیں تو پھر کون سا در کھلے گا؟ اگر اللہ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا تو پھر کس کا گھر ہے جس کا دروازہ کھولنا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا۔ تو مغفرت مانگنے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کمن لا ذنب لہ، کمن لا ذنب لہ التائب من الذنب، کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ شخص کے جس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، جس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو۔ میرے عزیز دوستو، گناہوں سے بخشش مانگنا بہت ضروری بھی ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اور گناہوں سے معافی مانگنا یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے۔ اور پھر اب میں جو شارٹ وقت کے اندر آپ لوگوں کو چیز سنانے والا ہوں تاکہ خبر بھی آ جائے کہ کھانا آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر گمان کیسا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ظن۔ کیا کہتے ہیں؟ ظن۔ سارے کوئی تھک تو نہیں گیا آپ؟
چلیں جی ذرا لبیک اللہ جل مجدہ الکریم نے حسن ظن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا مختلف آیات میں ایک آیہ کریمہ پڑھنے لگا ہوں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر ظن رکھنا اور ظن اچھا رکھنا، آپ میں جلدی سے پڑھتا جاتا ہوں، آپ ذرا سبحان اللہ کے ساتھ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں ظن رکھتا ہے۔ بندے پر ہے چاہے اچھا ظن رکھے میرے بارے میں چاہے وہ برا رکھے۔ امام احمد نے اور ابن حبان نے نقل کیا اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلاح وان شرا فلاح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر میرے بارے میں اچھا ظن رکھتا ہے تو وہ بھی میرے بندے کے لیے، اور اگر برا ظن رکھتا ہے تو وہ بھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا۔ سیدنا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، فرمایا مسلم نے اور امام احمد نے نقل کیا کہ بندہ اتنی دیر تک نہ مرے جب تک کہ اللہ پر اپنا ظن اچھا نہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ میں گناہگار تو ہوں لیکن تیرے بارے میں مضبوط ظن ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن الظن من حسن العبادہ، ابو داؤد شریف کی حدیث اور امام احمد نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا ظن یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو تمہیں بتاؤں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن مومنوں سے پہلی گفتگو کیا فرمائے گا، اور مومن پہلی گفتگو اللہ سے کیا کریں گے؟ عرض کی ہمارے ماں باپ قربان فرمائے یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ مومنوں سے فرمائے گا حل احببتم لقائی، میرے بندوں بتاؤ آج محشر کا دن ہے، کیا تم کبھی مجھ سے ملاقات کی امید کرتے تھے؟ کیا تم پسند کرتے تھے؟ کیا تمہیں اس بات سے محبت تھی کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو؟ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات تیری ذات سے ہو، ہماری ملاقات تیری ذات سے ہو۔ اب صحابہ سے دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرمائے گا کیا تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ یقولون نعم ربنا، سب کہیں گے
انشاءاللہ ہم بھی کہیں گے. جب اللہ پوچھے گا ملاقات کرنا چاہتے تھے، ہم کہیں گے نعم ربنا، ہاں ہمارے رب، ہم ملاقات کرنا چاہتے تھے تجھ سے. فیقولو لما، میرے بندو کیوں چاہتے تھے اللہ سے ملاقات کرنا؟ آپ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ نہیں نا، سو آپ تو بتائیں نا کیا جواب دیں گے. جب رب نے پوچھا کیوں چاہتے تھے مجھ سے ملنا، فیقولون، اللہ کی رحمت سے ہمیں آ جائے گا سوال کا جواب. کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے رجونا عفوک و مغفرتک، ہمیں امید تھی کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کہے گا گناہگاروں جاؤ تم کو بخش دیا ہے، تم کو مغفرت عطا فرمائی ہے، ہم نے عفو فرمایا ہے، تمہیں بخش دیا ہے. جب یہ جواب مومن دیں گے نا، اللہ اکبر، فَيَقُولُوا قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي، اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے سچ کہا، سن لو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک امتی ہوگا جب وہ پل صراط پر چلنے لگے گا، تلوار سے تیز، بال سے باریک، تو وہ کانپ رہا ہوگا جس طرح کھجور کی شاخ ہوا میں لرزتی ہے. اللہ اکبر. بس اس کا ایک عمل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ پر نیک گمان رکھتا ہوگا. وہ نیک گمان آئے گا، اسے پکڑ کے گزار دے گا. جو اللہ پر نیک گمان ہوگا. آج کی رات میں بڑا ہی سبق دے رہا ہوں، بہت بڑا سبق، کہ اللہ پر گناہگار ہونے کے باوجود بھی گمان اچھا رکھو. گمان کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ ہم تو امت ہیں سرور دو جہاں کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اسی سے اس کی کپ کپاہٹ دور ہو جائے گی، کپ کپاہٹ دور ہو جائے گی. میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا گیا. پوچھا گیا ما فعل اللہ بیکا، تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ قال قدمت علی ربی بذنوب کثیرہ، جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے، بڑے گناہوں کو لے کر حاضر ہوا. فمحاها عنی عن حسن ظنی بہ تعالی، پس دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا؟ میرے اتنے گناہ، ایک چیز آئی میرے تمام گناہوں کو بخش دیا، مٹا دیا، میرے تمام گناہوں کو مٹا دیا. وہ کیا تھی؟ کہا میں اللہ پر اچھا گمان رکھتا تھا. یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ قشیریہ رسالہ کے اندر، قشیری نے پھر رسالے کے اندر نقل کیا ہے. ابو سفیان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے. کہا وہ کیسے پتا چلتا کہ تیرا رب تیرا ذکر کر رہا ہے؟ کہا ہاں، جب میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. امام حارث سے امید کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو کہا
الطمع فی فضل اللہ تعالی و رحمتہ، لالچ کرنا، طمع کرنا اللہ کے فضل کا اور اللہ کی رحمت کا، اسے ہی امید کہا جاتا ہے۔ وصدق و حسن الظن عند نزول الموت، اور سچا گمان کرنا اللہ کی ذات پر، کب؟ جب موت کا فرشتہ آ رہا ہو۔ تو اس وقت آپ لوگوں نے بھی دعا بھی کریں، یا اللہ توفیق عطا فرمانا، جب سکرات یعنی موت کا وقت قریب آئے تو کہہ دینا مجھے اپنے رب پر نیک گمان ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابو حفص بغدادی نے فرمایا جو شخص یہ گمان کرے کہ اس پر ہر حال میں اللہ کا فضل ہی ہے، فرماتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب کل قیامت کا دن ہوگا، جلدی کرو سنو بند کر دو، درود و سلام پڑھیں جی۔ کتنی دیر ہے لنگر چ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ دل میں آ رہا تھا کہ یا اللہ آج بغیر لنگر کے ہی ہم رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا جناب، لنگر ہے الحمدللہ، عورتوں کے لیے بھی رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حدیث مبارکہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی محبت بہت زیادہ ملے گی اور سبق بھی ملے گا۔ آج سبق کیا ملا ہے؟ باتیں نہ کریں بے باہر بیٹھے ہوئے۔ آج سبق کیا ملا ہے؟ ہر حال میں یہ کہنا کہ اللہ مجھے امید ہے تو مجھ سے اچھا سلوک کرے گا۔ اب توجہ فرمائیں، عظیم امام محدث امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، دوزخ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ دونوں دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے، اور دوزخ کے کنارے پہنچیں گے تو ان میں سے ایک آدمی رک کر پیچھے کی طرف تک رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ دوزخ میں چلا جا، تو رک کر میری طرف کیوں تک رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا میرے مولا میں نے تیرے بارے میں یہ تو نہیں گمان کیا تھا کہ تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دے گا، نا، میں نے تو تیرے بارے میں گمان ہی کچھ اور کیا تھا، یہ گمان نہیں رکھتا تھا دنیا میں کہ تو مجھے دوزخ میں ڈال دے گا، میرا گمان تو کچھ اور تھا، تو رب ذوالجلال ہے، بڑا ہی رحیم و کریم ہے، مجھے دوزخ میں ڈال کر تیری عظمت اور جلال میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو بلا لو، ردو ہو، اس کو واپس لے آؤ فرشتوں، کیوں؟ فانا ردو ہو فانا عند ظن عبدی بی، اللہ فرمائے گا
اس لیے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اس نے میرے بارے میں گمان اچھا کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ پر اچھا گمان کرنے والا ہو میں اس کو دوزخ عطا کر دوں؟ ردو ہو، فرمایا جائے گا اس کو واپس لاؤ، فَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَأَغْفِرَ لَهُ، بس اللہ اس کو بخش دے گا، دوزخ میں نہیں۔ میرے بندے تو جنت میں جا، اس لیے کہ تو میرے اوپر نیک گمان رکھتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، آج میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑی اور مفت چیز ہے کہ اللہ پر نیک گمان رکھنا۔ اللہ پر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر نیک اعمال کے ساتھ نیک ہی گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ رسالت مآب علیہ السلام جنتیوں کے سید و سردار ہیں، حضور علیہ السلام سب جنتیوں کو بخشوانے والے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام ہم پر رحیم و کریم ہیں، رحیم و کریم ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب مکرم تو ان پر رحیم و تباہ ہو گیا، کریم ہو گیا۔ اے حبیب، یہ بھی تیرے رب کی رحمت ہے، یہ بھی تیرے رب کی رحمت ہے کہ تو مومنوں پر مہربان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا بہت لمبا کہا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بننے کی توفیق دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی غلام عطا فرمائے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھو، مضبوط رکھو، مضبوط رکھو۔ کس بات میں؟ یہ آخری جملے ہیں۔ کس بات میں؟ پتہ کون سی بات؟ کہ ایک بیمار سے صحت مند کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ اور پھر سیدنا سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں احتیاط کرنا، یقین رکھ کے احتیاط کرنا کہ چلیں احتیاط بھی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ، فرمایا یہ بھی ایمان کو متزلزل کرنا ہے۔ چیز تو پائی گئی ہے نا، احتیاط کس کی کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، جب اللہ کے رسول صادق و مصدوق نے فرما دیا ہے۔ اور وہ حدیث کون سی ہیں؟ آپ پھر بھول جاتے ہیں یار۔ نہیں، وہ صحیح تو ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں اس بارے میں، آپ بھول گئے ہیں۔ آپ سب سے اعلیٰ قسم حدیث کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ حدیث مبارکہ ہر دور میں اتنے ترک ہوں، اتنے راوی ہوں کہ ان کا محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، عقلاً محال ہو۔ ایک خبر احاد ہے، خبر احاد ہے، اور ایک وہ حدیث ہے کہ جو سند کے اعتبار سے راوی، یعنی ایک صحابی نے نہیں بہت سارے صحابہ نے روایت کی ہے، اور ایک صحابی کے 20 آگے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد، پھر ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد، ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر، حدیث یہ یاد رکھے نا، آپ جو بھی کہے نا تو اسے یہ کہنا کہ تو سائنسدانوں کی طرف لے جا رہا ہے، میں تجھے وہ حدیث بتاتا ہوں جو تواتر سے ثابت ہے۔
حدیث متواتر، حدیث میرے رسول نے ارشاد فرمایا لا عدوا. اور جو کہتے ہیں نا جی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے پہلے یہ فرمایا بیماری نہیں لگے گی ایک کو دوسرے سے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کوڑی سے بھاگو، اس کا معنی کچھ اور ہے، یعنی طبعاً نفرت ہوتی ہے انسان کو اس سے. اور اگر کسی کو قدرتاً قضاءً بیماری لگ گئی تو وہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اس کے پاس آیا تھا تو بیمار ہوا تھا. اس لیے کمزور ایمان والوں سے کہا دور دور رہا کرو، دور دور رہا کرو. اس طرح کی جتنی حدیث مبارکہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث مبارکہ کو نقل کر کے ایسی کتاب لکھ دی ہے. میرا خیال کہتا ہے کہ کتب احادیث میں سے تخریج حدیث کے اندر اتنی عمدہ اتنی اعلیٰ کہ اس فن پر 14 صدیوں کے اندر ایک کتاب بھی ایسی نہیں لکھی گی جیسا مولانا اشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. دونوں طرف کی حدیث مبارکہ کو اکٹھا کر کے، اور تقریباً 70 سے 80 صفحات ہیں اس کتاب کے. اور آپ نے کوئی ایک ادنا کہتے ہیں نا جی 1000 میں سے ایک، 100 میں سے ایک کو تو فیصد کہتے ہیں نا، تو فی میا 1000 میں سے ایک یہ بھی گمان نہ آئے کہ شاید اسی کی بیماری مجھے لگ گئی. پوچھا جاتا ہے حضور اکثر دیکھا گیا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ ایک بندے کو نزلہ ہے، زکام ہے، تو دوسرا آیا قریب کہتا میں نے بھی لگ گیا. تو فرمایا یہ اس کی بیماری نہیں لگی، اندر خباثت پیدا ہوئی جو حضور نے ارشاد فرمایا اس سے ہٹ کر. یہ گمان کر لیا، سلنڈر کر لیا، قوت مدافعت کو اس کے بیماری کے قدموں میں پھینک دیا. پھر مردود شیطان آیا، اس نے کھجلی کی، ذہن کو ناپاک کیا کہ تجھے بھی زکام لگ جائے گا. وہ لگتا لگ گیا، اور اللہ رب العزت پھر ویسے ہی کر دیتا ہے. کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. وہ اس کی بیماری نہیں لگی، اس جیسی بیماری پھر اللہ نے لا دی. جیسا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری کے اندر ہے، اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہرنوں جیسے خوبصورت ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے سب کو خارش ہی کر دیتا ہے. سرکار نے پسند نہ فرمایا، چاہیے تھا نا کہ حضور تھوڑا سا تو فرما دیتے نا بھی ہاں ٹھیک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من عاد الاول، اے دیہاتی عرابی مجھے یہ بتا کہ پہلے کو خارش زدہ کس نے کیا تھا؟ وہ خدا جس نے پہلے کو خارش لگائی ہے اس نے ہی باقیوں کو بھی خارش لگائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانا، سرکار کے صحابہ نے نہیں مانا. میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مضبوط ایمان والے تھے نا، ان کے لیے کیا ارشاد تھا، حضور نے کیا جام پہ لایا تھا. وہ بنو ثقیف کے سفیر آئے، ایک کو کوڑ کا مرض تھا، وہ بیچارہ پیچھے ہٹ رہا تھا. صدیق نے فرمایا اوے آ تو میرے پیالے میں کھا. وہ کھاتا تھا اور سرکار ابو بکر اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جس جگہ پر اس کوڑ کی بیماری والے کا ہونٹ لگا ہوتا تھا. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھاتے تھے وہیں سے، معیقیب رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے کھاتے تھے. اسی حدیث میں ہے، فرماتی ہے تو ہے نا مقیب معیقیب تو ہے، اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اپنے پیالے میں نہ کھلاتا، بلکہ اس کو ایک نیزہ دور ہٹ کر مجھ سے رہنا پڑتا. کیوں؟ یہ طبعاً انسان کی طبیعت ہے کہ کوڑ کے مریض سے دور رہنا، لیکن کیونکہ تو میرا اپنا ہے نا، تو بدری سے آبی ہے، اول مہاجر ہے حبشہ کا، آ میرے قریب آ، میرے پیالے سے کھا. تو جہاں سے کھائے گا میں وہیں سے کھاؤں گا، تو جہاں سے پیے گا میں وہیں سے پیوں گا.
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ تو کھلم کھلا انکار کرتی ہیں، حالانکہ وہ حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس طرح شیر سے بھاگتی ہو، کوڑی سے بھاگو، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی بیماری تمہیں لگ جائے گی، اس کے مقصد ہی کچھ اور ہیں، انہوں نے لے لیا دیکھیں جی بیماری لگ رہی ہے، نہیں، یہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ حضرت عامہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا سرکار ایسے فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ سرکار فرمایا کرتے تھے من عاد الاول، ارے پہلے کو بیماری کس نے لگائی تھی، اور جس نے پہلے کو بیماری لگائی تھی اسی نے دوسرے کو لگا دی ہے۔ اور سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں ہمارا ایک آزاد کردہ غلام تھا، اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا، سیدہ فرماتی ہیں میرا بچھونا لے جایا کرتا تھا وہ اس پر سوتا تھا، میرا پیالہ لے جایا کرتا تھا اس میں پیتا تھا، میرا برتن لے جایا کرتا تھا اس میں کھایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ بین الاقوامی چال ہے، وہ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے نمازیوں پر، ہے یا نہیں جی؟ ہے نا؟ باقی جدھر بھی جاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں یار میری بات بھی نہیں سمجھتے، میں احادیث رسول سنا رہا ہوتا ہوں، کوئی ایسا جادو کر دیا، کوئی ایسا اقبال کہتے ہیں کہ وہ دیوے استبداد ہیں، اتنا مضبوط جن ہے جو ہمارے ذہنوں پر سوار کر دیا یہودیوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت حق بات کو ماننے کی، سن کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک یہ انشاءاللہ العزیز تقریریں کرنا اور مقام ہوتا ہے، ہم تقریروں میں بہت پیچھے ہیں، میں نے تقریر نہیں آندی، لیکن الحمدللہ حضور کی حدیثوں کا مطالعہ کرنا اللہ اور توفیق عطا فرماؤ۔ یہ شب برات پر کیا کسی کو اور ضرورت ہے کسی چیز کی؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایسا جامع بیان ہو گیا ہے، ڈھونڈو انٹرنیٹ کو، انٹرنیٹ پر تحقیق کرو، سرچ کرو، لاؤ اس طرح کا بیان، انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ملے گا تو بہت ہی اسلام کی خدمت کرنے والا شخص ہوگا، اس کو سلام ہوگا۔ کیوں جی؟ لہذا اللہ سے پھر دعا ہے اللہ پاکستانیوں کے حال پہ رحم فرما، غریبوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ان حکمرانوں کو۔ یہ مسجد کو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر بھی بند کرنے کا سوچ لیں، یعنی کافر نے کہا، چین کے صدر نے پیغام بھیجا وزیر خارجہ کے ہاتھ تو 20 دن اور لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ادھر رسول عربی کہہ رہے ہیں، رسول عربی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میری امت کو گمراہ نہ کرو۔ اور کون ہے جو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں؟ کاش کہ کوئی یہ جو سیف اعلیٰ حضرت کہلواتا اپنے آپ کو، مفتی حنیف قریشی، میں بڑا ادب کرتا تھا اس بندے کا، لیکن بڑا افسوس ہے کہ اس نے بھی اس طرح تروڑ مروڑ کر حدیثوں کو بیان کیا ہے، کاش کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہی پڑھ لیتا تو یہ ایسا نہ کہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دین کو بیان کرنے کی توفیق دے جس وقت دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت جو دین کو دگا دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے، قریب ہے قیامت والے دن اس کو دھتکار دوں، جا میں تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو ظالم گر گئے سجدے میں، اقبال کہتے ہیں جب وقت قیام آیا۔ اسے پوچھا گیا جناب آپ کے نظریات تو کافرانہ ہے، اللہ اکبر، حالانکہ وہ تو مومنوں کے مذہبی پیشوا ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہی جانتا ہے جس نے اقبال کو پڑھا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں پوری دنیا کے اندر 2-3 شخصیات ایسی ہیں، یہ بات بتانے لگا ہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کہ وقت زیادہ ہو گیا، 2-3 شخصیات ہیں اور بھی ہیں لیکن جو بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اگر کسی کی جرت ہے تو ان کے سامنے آئے۔ بابا جی سرکار امیر المجاہدین استاد محترم خادم حسین رضوی صاحب آئے کوئی مقابلہ کرے فنون پر، آئے کوئی مقابلہ کرے ان پر سر پر، یہ تو امام ہے اس وقت کے،
امام الشرف ان کو مانا جائے. سمجھا رہی ہے جی؟ تو ایسے فنکار اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائے ہیں, ایسی شخصیات عطا فرمائی ہیں. کیوں نہیں ٹی وی پر آنے دیتے؟ لائیں نا ان کو ٹی وی پر. بات تو پھر ہے نا, الحمدللہ میرا دعویٰ ہے کوئی سنا دے, بار بار اس لیے سنا رہا ہوں, ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہنے والوں کہ سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ اس مولوی صاحب کو پکڑ کر, ارے ہم کہہ رہے ہیں ہم تم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانا چاہ رہے ہیں. اور وہ مولوی جو حدیث مبارکہ کو تروڑ مروڑ کر ٹی ویوں پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں, ارے ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا, ہمیں کیوں نہیں بلاتے اور صرف 10 منٹ کے لیے فقیر کو بلاؤ اور 10 مولویوں کو بٹھا لو جن پر تمہیں ناز اور فخر ہے. اگر دوبارہ ادھر کا منہ کرے تو پھر تو ہے نا. الحمدللہ رسول اللہ کے سچے غلام کا ہاتھ ہے کانڈ کے اوپر, جس کا نام احمد رضا خان بریلوی ہے. اعلیٰ حضرت جس کے پیچھے ہو وہ میدان میں ہارتا ہے. وہ سچا رسول اللہ کا سچا غلام ہے جس کا نام مولوی احمد رضا خان ہے. تو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے ہیں جناب, ہم ڈاکٹر اقبال کو پڑھنے والے ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا, سنیں, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہو یا امیر المجاہدین ہو, ان سے پوچھو اقبال کیا ہے. یار ایسی شخصیات جب یہ کہیں کہ سمندر میں سے ہم ایک قطرہ ہیں, کاش کہ اقبال کے ہوتے ہوئے موجود ہوتے تو ان سے یہ بھی پوچھتے. آج جو وقت آنے والا آ رہا ہے نا, آپ یوں سمجھے کہ اقبال نے آج ہی رات آپ لوگوں کے لیے نئی چیز لکھی ہے. یہ کمال ہے اقبال کا, یہ کمال ہے اقبال کا. دیکھیں نا ذرا یہ شعر آج آتا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کافر کہنے والوں, مجھے تو افرنگ نے سکھا دی ہے زندگی. میں نے تو کافر بنایا تھا کن انگریزاں نے, کیا انگریزاں نے, کن, مجھے تو افرنگ نے سکھا دی ہے زندگی. اس دور کا ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی, اس بے ایمان کی ہو گیا ہے. اے لوگوں نو ذلیل کیوں کر رہا ہے, اے دین دی صحیح ترجمانی کیوں نہیں کر رہا, یہ ننگے مسلمانی کیوں بن گیا ہے, اپنے پیٹ کی خاطر یا عزت کی خاطر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.